قرآن مجید جڑی سورتاں دی ترتیب ہے نا، شروع کرو کہن کے وہ آخر تک یہ ہے جیاں لڑی دے اندر موٹی پروئے دے انہیں اللہ رب العزت دی جتنیاں بھی مطلب ہے گھلا ہیں یا جڑی ترتیب ہے، یہ ترتیب باقاعدہ ایک صورت دا دوئی نال ربط ہے، دوئی دا تری نال ربط ہے، تری دا چوتھی نال ربط ہے، چوتھی دا پنجویں نال ربط ہے، باقاعدہ یہ مربوط ہے۔ اس تو پہلے میں تو اس کے سامنے ربط احساس نہیں دسیا کہ وہ آلریڈی مطلب ہے ایک ہی تدوی نال کیا ایسا ربط قائم آسا اور جو مطلب بیان کرتے ہیں اسی پہ ربط بھی آگے دا سا۔ مثال دے طور پر میں تو سمجھتا دسیا سورہ بقرہ دے اندر کتنے مضمون ہیں؟ 6۔ ایک آ گیا جہاد، ایک آ گیا انفاق، ایک امور مصلحہ، ایک امور انتظامیہ، ایک مسئلہ توحید، ایک مسئلہ رسالت، 6 مسئلے۔ پھر آگے اللہ پاک سن سورہ آل عمران دے اندر مسئلہ توحید تے مسئلہ رسالت تے مسئلہ جہاد دے ہوتے جڑے شبہات ہوندے ایسے ان دا تفصیل نال کی کیتا جواب چاہ دیتا، ربط ہو گیا نا۔ آل عمران دا تے سورہ بقرہ دا آپس میں کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا۔ پھر سورہ نساء دے اندر آل عمران کو بعد کیڑی صورت آسی؟ سورہ نساء۔ سورہ نساء دے اندر اللہ پاک وہی سورہ بقرہ دا ایک مضمون امور انتظامیہ جڑے ایسے وہ اللہ پاک سورہ نساء دے اندر بیان کر چکے، ٹھیک ہے۔ احکام رعیت اور احکام سلطانیہ دی صورت وچ 15 احکام رعیت تے 11 احکام سلطانیہ بیان کر چھوڑے۔ اس کو بعد صورت کیڑی ایسی؟ سورہ مائدہ دی ہے۔ سورہ مائدہ دے اندر اللہ رب العزت سن امور انتظامیہ تو کس دے اندر آگے؟ سورہ نساء دے اندر آگے نا۔ اور توحید دے مقابلے میں کیا شرک ہے نا، شرک دیاں مختلف قسمہ، شرک ہے تصرف کے ہے، شرک فعلی کے ہے، اور شرک فعلی بھی کے نقصان ہے، شرک پھر تصرف دے اندر کے نقصان ہے، ایک ان دا تعارف کرا لیا اللہ رب العزت سورہ مائدہ دے اندر۔ سورہ انعام دے اندر اللہ پاک سن اسی نفی شرک فعلی، یعنی شرک فعلی دی نفی ہوتا ہے اللہ پاک سن عقلی دلیلاں دیتی ہیں۔ ایک نقلی دلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیان کی تھی، باقی ساریاں عقلی اللہ پاک سن دلیلاں دیتی ہیں۔ مقتد تو سب کو سمجھایا کہ شرک نفی شرک فعلی جائز نہیں، کی نہیں جائز؟ فرمایا کہ عقل اس گل دی دلالت کرتا ہے، عقل یہ آتا ہے کہ نفی شرک فعلی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سن عقلی دلائل دیتے ہیں۔ پھر نقلی دلائل صرف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ آیا سکام تو اس کے سامنے۔ اور سورہ آراف آگئی، اس سورہ آراف دے اندر بھی اللہ وہی تحریمات خود ساختہ، نیازات غیر اللہ اور تحریمات اللہ، تحریمات لغیر اللہ، اس کی تفصیل اللہ پاک بیان کر سی، لیکن اس کو سمجھانے ہستے اللہ پاک دلائل نقلیہ بیان کر سی۔ عقلیہ کیا ہوتا ہے؟ عقلی دلائل جڑے عقل نال سمجھ آنے ہو۔ نقل تو کیوں مراد ہوتا ہے؟ پہلے انبیاء علیہ السلام دے واقعات تو اللہ پاک مقتد تو سب کو سمجھاتا ہے کہ دیکھو فلانا نبی آیا، اس اپنی امت دے سامنے گل رہی، اس نہ منی تے او کیوں گئے تباہ برباد ہلاک ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ تسی بھی کدے گل نہ منسو تے تسی بھی تباہ برباد تے ذلیل و خوار و رسوا ہو۔ بالخصوص ایک خاص مسئلہ اس صورت کا مرکزی مضمون جڑا ہے نا، مرکزی مضمون خاص مسئلہ اللہ پاک جڑا اس صورت کے اندر بیان کرتا ہے وہ ہے کہ تحریمات خود ساختہ حرام، تحریمات خود ساختہ حلال ہے، حرام نہ سمجھ۔
تسی خود ساختہ جنا شیئں کو آرام سمجھ دیو، خود آرام کر دیو، وہ آرام جی آواتے سے بیت اللہ دا ننگا تو آپ کرو، کپڑے لا کے بیت اللہ دا طواف نہ کر دیا، سمجھ کپڑے لا کے بیت اللہ دا طواف کرنا آرام سمجھ دیا سے، سمجھ آئی؟ آتے سے نا کپڑے نہ گناہ کرو تے آن کے بیت اللہ دا طواف کرو، سمجھ آئی؟ اے انہاں سن خود ساختہ ایک شے آرام کی دی دیا سی، تو اللہ پاک سنا ہے تس تے آرام کرنے نال کوئی شے آرام نہیں ہوتی، جس کو میں آرام کراں ہوندی ہے۔ تے خدا دے گھر جس ٹائم بھی آؤ نا تے زینت نہ لاؤ، لباس لا کے آؤ، اچھے طریقے تے آؤ، یہ نہیں ننگ دڑانگا ہو کے آگے مطلب ہے تسی خدا دے سامنے کھڑ رہو، بہرحال یہ مرکزی مضمون ہے۔ باقی اللہ پاک اس سورہ مائدہ دے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام تو نقلی دلائل اللہ پاک بیان فرما سن، نال نال مضمون آدھا رہے سی تو میں تو سب کو دستا رہے سا۔ الف لام میم صاد حروف مقطعات ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ اللہ پاک کہتا ہے کتاب میں نازل کیتی ہے اور ایک کتاب میں ایسا سے نازل کیتی ہے تاکہ منکروں کو اس کو لو ڈرائیں، تو اس کو کیا کرے منکروں کو اس کو لو ڈرائیں، اور مومنین کو تو کیا کرے نصیحت دے میں اس کتاب نال۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا کام کیے، فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، خدا سن جڑی شاید تھوڑی طرف نازل کیتی ہے اس کی اتباع کر آپ بھی، اور ولا تتبعوا من دونی اولیاء، اور اللہ سوا یا جڑی وہی توڑے در آگئی ہے اس سوا کسا کو بھی اپنا کارساز نہ بنائیں تو اس کی اتباع نہ کریں، اس پہ چھائے نہ لگیں۔ مطلب اور جب توڑے تے وہی نازل ہوگی ہے تو انہیں تو دے صرف وہی دی اتباع کرنی ہے، اس تو علاوہ کسی اور چیز دی اتباع نہیں کرنی۔ پھر کم من قریۃ اہلکنا فجا باسنا بیاتن او ہم قائلون، اللہ پاک آتا ہے کدے بڑی وہی دی اتباع نہ کرسیں یا توڑے مننے آلے جتنے بھی ہیں امت محمدیہ دے لوگ اگر او اس وحی کو چھوڑ دے سن اور اس کی اتباع نہ کر سن تو فرمایا کہ پھر دیکھ انہوں تو سنگلو پہلے جنہ لوگا سن اللہ دے حکمان دی اللہ دی گل نہ منی، انبیاء علیہ السلام دی طرف اللہ جو وحی بھیج دیا سے اس وحی کو نہ سن نہ منیا تو خدا سن کے کیتا راتی یا دوپہری کو جس ٹائم سوتے دے سے اللہ دی طرف فورت عذاب آیا تو تباہ تو برباد ہو گئے۔ فرمایا کہ کدے تسی بھی نہ منسو تو تس تبھی یاد ہو سکتے ایک اللہ پاک۔ پھر والوزن یومئذ اللہ یومئذ الحق، اتو آگے اللہ پاک ایک مسئلہ بیان کرتا ہے کہ قیامتی اللہ دیڑا حق تے سچ ہے، خدا دے سامنے جلنا ہے اور اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ بات تسی سمجھو کہ حساب کتاب نہ ہو سی تو اللہ کو حساب کتاب نہ ہو سمجھے۔ اس ساری گل کرنے کو بعد پھر تخلیق آدم دا قصہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کو اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں پیدا کیتا آسمان تے محفل سجا کے اپنے ہاتھاں نال اس کو بڑھایا، پھر آدم علیہ السلام کو باعزت خلیفہ بڑھایا، شیطان کو جتنے مطلب اتھیا سے انہاں سارے کو ہے سجدہ کرو، سارے سجدہ کیتا، شیطان سے سجدہ نہ کیتا، خدا سے شیطان کو مردود کر کے دا اور اس بھی ٹھان کی دی کہ اور میں انسان کو کیا کر سا گمراہ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ میں دے اگوا پچھوا سا انہوں میں کیا کر سا گمراہ کر سا۔ اللہ پاک سنا ہے جے کہ تو کر رکھتے کر تو بھی مردود تے جڑا توڑے نال جلسی تے او بھی کیوں سی مردود ہو سی، میں توڑے تابدارہ نال جہنم کو کیا کر سا پار چھوڑ سا۔ بہرحال آدم علیہ السلام کو خیال کری اور مطلب ہے توڑے تے کیا کرسی چھٹ کرسی تکرے اے نو ہے کہ توڑے تے چھٹ کر کے تو کو مطلب ہے کہ کرے ذلیل اور رسوا کر گنے اے اتنی گل ہے کہ اس درخت پر نیڑے نہ ہوئی۔ اے سارا واقعہ اللہ پاک ذکر کرنا ہے۔ بالآخر اس کے کتاب آدم علیہ السلام کو برگلایا اور
آدم مائی ہوا کو وہ درخت کے کر کے چہال کے دا سب تو پہلی سزا اللہ دی طرف کی ہوئی بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. اللہ پاک کہتے سب تو پہلے میں وہ ننگے کی تھے جنت کا لباس لاڑ چھوڑیا ننگے کر چھوڑے. سب تو پہلی سزا سب سے پہلی سزا لباس اتار دیا. آج بھی شیطانی چال یہی ہے کہ وہ لباس اتارنے کی کوشش. آج بھی شیطان کیا کر دے آدمیوں کو ننگا کر دے. سمجھ آئی نہیں ہے اس کی پرانی چال ہے. جنت پہ آدم علیہ السلام بھائی آباد لباس لاڑے تو دنیا دے اندر بھی یہ جتنے لوگ ننگ درانگ ہوئے دن نا یہ جتنے لوگ لباس کچھ نہیں تو یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ سارے دے سارے یہ شیطانی کا میں آلے. سمجھ گئے. بہرحال اللہ پاک اس کا تذکرہ فرمانے. پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو میں پھر جنت پہ کاٹ کے دنیا میں بھیجا. دنیا میں آئے پھر آدم علیہ السلام دی جس کلمے نال معافی ہوئی جس کلمے نال معافی ہوئی لوگ مطلب ہے عجیب عجیب گلا کر دینا آتے ہیں. وہ آدم علیہ السلام سن دہیا جنت دے دروازے تے لکھے دا صلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہاں تے انہوں سنا ہے کوئی خاص ہی نہ ہے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال دعا کی تھی. کیڑی جی لکھے دے موضوع روایت اللہ دا قرآن آتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا. کہ آدم علیہ السلام سنتے ہیں اے الفاظ ہے تے انہاں نال دعا مانگی تے میں اس کی دعا کی تھی قبول کر کی تھی. خدا دے بندیوں کہتے ہیں اپنی نبی دی فضیلت بیان کرنی ہے تے سچیاں گلاں تھوڑی انہاں نال کرو نا. ایک موضوع روایت جھوٹی روایت جس کا نہ سر ہے تو نہ پیر ہے وہ گل اپنی نبی دی فضیلت پہ کرنے دی کیا ضرورت ہے. سمجھ آئی. تو بہرحال ربنا ظلمنا انفسنا اللہ پاک کہتا ہے کہ جس نے میں دعا کی تھی تو میں اس کی دعا قبول کر کے اس کو کی کیتا اس کی توبہ کو قبول کیتا. پھر اس کی طرف وہی بھیجی کہ گل یہ ہے مڑے کو بڑی طرف وہی آسی توڑے کو جڑا وہی دی اتباع کرسی منسی. پھر میں دوبارہ جنتا میں پیج کرسوں اس کو جڑا مطلب ہے کدی مڑے احکامات دی پیروی نہ کرسی وہی دی پیروی نہ کرسی تو تباہ و برباد ذلیل و رسوا. ایک گل اللہ پاک سے بیان کی تھی. یہ ساری گلوں ہو گئی اور اس دنیا میں جلسوں ہونے تھے جینا بھی ہے تو مرنا بھی ہے تو پھر مرسو ایسی زمین میں جلسوں پھر اسی زمین میں جو میں نے ہاتھوں پر جلتا سانگو کی کیتا جلسی کڑے. اگر آدم علیہ السلام دی اولاد کو اللہ مخاطب کر کے گل کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اللہ پاک کہتا ہے میں تو سنتے لباس نازل کیتے ہیں. ہونے تھا ایک گل ہے میں جی تو کو سمجھانا چاہنا. اللہ پاک کہتا ہے لباس جڑا ہے نا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم. لباس سب تو پہلے کیا کرتا ہے تو کو ٹکتا ہے. تو کیا کرتا ہے ٹکتا ہے. وریشن اور تستی کیا ہوتا ہے زینت ہے. یہ دو گلا لباس ٹکتا ہے آدمی کو تستے شرمے کو ٹکتا ہے تو تسانستے کیا زینت ہے. اساں سے پٹھا کر زینت پہلے تو ٹکنا بعد میں ٹکنا بعد میں. پھر مطلب ہے دیکھو نا عورتیں سن اے جا لباس کر کے دے مطلب ہے اس نہ ٹکے کہتا ہے ہاں سینہ نظر آ رہا ہے پیچھے سے سب کچھ نظر آ رہا ہے کمر اس کی نظر آ رہی ہے. سمجھ آئی نہیں آئی. رانے نظر آ رہی ہیں. اور پھر مطلب ہے جڑیاں سن کے کیتا شیطان ہے یا ظالم ہے نا. جڑیاں کو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا سب تسی کیا کرو ٹہنے باندھے چھوڑو. جڑیاں سن کے کیتا ٹہنے ٹکڑے کر کے دیں کڑیاں ہستے ایسا کہ ٹہنے ٹکن اور سنو تک کر دیں. شیطان جیاں چلانا نا پٹھا کرتا تو ہی پٹھا. تو لباس کے اندر زینت بھی ہے. آدمی نگا ہوئے تو وہ کتنا مزہ لگتا ہے تو لباس لائے تو وہ کتنا سونا لگتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ تمہارے لیے اس کے اندر کیا ہے ننگیز کا ڈکنا بھی ہے. سب تو پہلے لباس تھا. سب تو پہلا فائدہ اللہ پاک سنے ہے کہ تو اس نے ستر کو چھپانا ہے. تو معلوم ہے جڑا ستر کو نہیں چھپاتا تو وہ لباس ہے.
تے اے جڑیاں بازاراں میں پھردیاں ہاں جن دا مطلب ہے آگے پیچھے سب کچھ پتہ لگتا ہے، تو تسی دسو پھر اے لباس ہویا؟ یہ تو نہیں۔ اللہ تعالی لباس التقوی ذالک خیر، تقوی دا لباس سے بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعل۔ اللہ پاک کہتے اے بنی آدم شیطان تو سب کو فتنے میں نہ پاوا ہے، شیطان جے تستے ماؤ پیو کو اس کڑے این تو سب کو بھی کہ کر سی جنت بچو کٹ چھڑ سی، اور اذا فعلوا فاحشۃ قالوا وجدنا علیہ آباءنا، جس ٹائم تسی مطلب ہے فاش کم کر سو کر دینے اے اس وقت آتے ہیں کیا صاحب ماؤ پیو کو ہی کردہ دے ہے، فرمایا ایک ایک کر دیں غلط کر دیں، تو اللہ پاک بارے لے ساری گلاں کرنے کو بعد اللہ پاک آتا ہے تسی کرو اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، فرمایا کہ جس ٹائم مسجد کے اندر چلو تو اپنے چہرے کو صرف اور صرف اللہ کی طرف موڑو، اور خضوع زینتکم، مسجد پہ آؤ تو لباس لا کے آؤ، سونے ہو کے آؤ، اچھے ہو کے آؤ، ستھرے ہو کے آؤ، سمجھ آئی؟ اے نہیں جی بیت اللہ دا تو آوے نہ کپڑے نہ گناہ کرتے رہو تو ننگ ترانگ ہو کے آ کے بیت اللہ کو کھا رہو، ہاں جی ہم کرتے ایسے اس طرح، اور آج بھی یہ یاد آ گیا۔ اللہ کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی مسجد کو کے اندر زینت، مسجد کے پاس زینت کو پکڑو، یہ نہیں مطلب ہے میلی ٹوپی لائی دیے گندے کپڑے لائے دیں آ کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں، جرابہ کو مشکا دیے، مدی حالت پڑھائی دیے مسجد پہ آؤ اللہ دے سامنے سونے بہترین خوشبو لائی دیے، اچھے کپڑے سونے ہمارے خدا دے سامنے آئے تھے، یہ کہہ رہے کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو ان اللہ یحب، اگر تحریمات غیر اللہ دا بیان آ گیا، اور میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ قسم زینت سنگار کو اللہ پاک سے کس حرام کیتا ہے، جڑا اللہ پاک سے بنے دے استعمال آستے، یعنی لباس خدا سے پہلے ہے تو کس حرام کیتا ہے؟ تسی کی مطلب ہے یہ آتے ہو کہ بیت اللہ دا طواف کرنے اس آؤ تو ننگے آؤ، ننگے طواف کرو، اور اسی طرح پاکیزہ روزے بھی اللہ پاک سے تو سانستے کی حلال کی ہے، اس کو بھی آپ پتہ حرام جی ہم پچھلی صورتہ کے اندر کہا تو سن سنے ہیں کہ او جی کیا کر دیا سے بیرت صاحبہ کو کیا کر دیا سے آپ ہوتا ہے آرام کیتے دا صاحب اے اونٹ فرمایا نہ دودھ بھی نہ پیسا کی جی پیر صاحب دینا آتا ہے، اور اس تا دودھ بھی نہ پیسا، اس تا سواری بھی نہ کرسا، اس تا گوشت بھی نہ کھا سا، سمجھ گئے؟ یا آج کل چیئے زیادتی دے ہوتا بوٹا نہ کرسا، سمجھ آئی؟ تو جڑا اس بوٹے دا زیادتی دا مالک ہے تو وہ کہاں پاکتا ہے؟ اس ہاستے حلال ہے، لیکن وہ بھی ڈرتا رہتے ہو کہ پتہ بابا مار چھڑے تو یہ بھی اللہ دی حلال شئی کو حرام کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک آتے کی حرام کرتے ہو؟ پھر اس کو بعد تحریمات الہیہ اللہ پاک ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سے نہ کوئی انما حرما، رام کیڑی شیئں خدا سن کی تھی، فرمایا اللہ پاک سن گندہ کام حرام کیتا ہے، فواحش ما ظہر و ما بطن، ظاہر کرو یا باطن کرو، چھپ کے کرو، اے زنا سمجھ آئی؟ زنا دے جڑے مطلب ہے اسباب ہیں انہوں کو کیا کیتا ہے حرام کیتا ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح بغاوت کرنی حرام کیتی ہے، شرک کو حرام کیتا ہے اللہ پاک سن، سمجھ گئے؟ یہ چیزیں جڑی حرام ہیں انہوں کو کرو، انہوں کو بچو، انہوں کو حرام سمجھو، سمجھ آئی؟ اے نہیں تسی اس کو حرام کرو۔ پھر اے ساری گلاں کرنے کو بعد اگے اللہ پاک اور اس صورت دا نام نہ خیر ہو گیا سی، اللہ پاک آتے کل قیامت والے دن مشرکاں دا مباحثہ ہو سی، سمجھ آئی؟ اللہ پاک اس مباحثے دا تذکرہ کرتا ہے، قیامت والے دن کچھ لوگ ہو سن یہ بڑے بڈیرے انہوں پکڑے دے ہو سن، تو سنا سو کو گمراہ کیتا، تو سنا سو کی کیتا، قالت لیخراہم لیولاہم، وہ جڑے نچلے طبقے دے ہو سن اتلے آنے کو آسو ربنا ہاؤلائی اضلونا، اے اللہ ہے نا سب کے کیتا گمراہ کر کے دا، فاتحہم عذابا ضعفا من النار، خدایا انہوں کو دگنا عذاب دے۔ اللہ پاکا سی آئی تو سارے ہستے ہی دگنا عذاب ہے، ایک ہی ہستے نہیں سارے ہستے دگنا عذاب ہے، ایک ہی دوئے تے گل چاڑنے دی کوئی ضرورت نہیں، خدا تے تو سارے کو میں عقل دیتی ہے سی نا، تسی کیے نا لوگوں پہ سے لگتے ہیں
لیکن ایک گل اور اتنے ثابت ہوتی ہے، وہ بھی میں تو دسنا ضروری سمجھتا، وہ یہ کہ جڑا بڑا وڈیرا آدمی ہوئے نا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے پیچھے واسطے کی شے چھوڑ کے جلتا ہوں، اچھا کام چھوڑ کے جلتا یا مدد چھوڑ کے جلتا ہوں۔ اچھا چھوڑ کے جلسی تو اس کا ثواب ہو سی، مدد چھوڑ کے جلسی تو کیوں سی گناہ ہو سی، سمجھ آئی نہیں ہے۔ اس واسطے بڑے وڈیرے جڑے علاقے دے ہونے یا ایک خاندان دے ہونے، انہوں کو یہ چاہیے کہ غلط رسم رواج بدعت اے جی شیئں کی ابتدا نہ کرو، بلکہ انہوں کو ختم کر کے چلو، سمجھ آئی نہیں ہے۔ استے جڑے چاچا سا نا مولانا عزیز الرحمان صاحب، میں آتا ہوں اللہ پاک انہوں کو جنتا بے کھڑسی، اس جنے دی چونکہ علاقے دا سردار سا وڈیرا سا نا، لیکن جڑا کام بھی کرتا سا خطیب صاحب کو پوچھ کے کرتا سا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ جس کو خطیب صاحب آخر رسم ہے بدعت ہے غلط ہے، بس اس کو چھوڑتا بھی آسا تو چھڑانا بھی آسان۔ اور اللہ پاک سے بڑی صفتیں دیتی تھیں اس جانے کو۔ ایک گل میں کوئی اور بھی یاد آنی ہے، تام نواں ماز لگے آسا نا، اس ٹائم مطلب ہے ایک گجر برادری والے بڑے زور پہ چلتے ایسے نا، اتنے کیس ہو گیا نا، کیس ہو گیا بڑا باٹا، شاید چاما میں کو پتہ بھی ہوا پیچھے یوبا تھا تک شاہور ہوتا یاد سمجھا، وہ کیس ہویا۔ اس کیسا میں مطلب ماز آسا تو مازہ میں شاہور تک کاری زرین تے بڑے لوگ مطلب ہے بڑے مضبوط آسے نا، ادھر چڑھا سا یوب باسو والا اے بیچارہ کمزور جیسا، اے خطیب صاحب کو لایا ایسا اپنی گل شل ساری کی تھی، رمڑ نالتا ہے ظلم ہے، خطیب صاحب ہے تو پیغمبر ہے بس ٹھیک ہے۔ مولوی صاحب کو جرگا لگیا، جرگے بھی جس ٹائم مطلب ہے یوبا تے گل چڑھنے لگے نہ تے خطیب صاحب سے مطلب ہے ایک دم کھلتے اور نہ ہے نا، اس تے ظلم ہے زیادتی ہے، سمجھ آئی؟ مولوی صاحب سنا ہے دے حوالہ دے حوالہ، مفتی صاحب سے پہلے سے چونکہ پتا کام رہے دا سمجھ جائے تندے عالمگیری کھڑی ہوتا تیلا رہے دا سا ہے اے حوالہ، مولوی صاحب سے دوئی گل بھی نہیں کی تھی، سمجھ آئی؟ تو سارا جڑا ہوتا بڑائش ہے شاہدوروں ہوتا بڑائش ہے تو معاملہ سا کیا ہو گیا گڑ وڈ ہو گیا، سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایشی ہوتی ہے کہ جس ٹائم شریعت کی کوئی گل سامنے آگے سے بات ساری شریعت کو آدمی کیا کرے پھر چھوڑ دیتا، مطلب ہے پھر کوئی جنبہ نہیں، کوئی پارٹی نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایک گالا سی اس طرح دے اندر اللہ پاک اس کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، نیک آدمی ایسا اچھا آدمی ایسا، اور علاقے میں ایک اچھی شے چھوڑ کے گئے، سمجھ آئی نہیں ہے؟ این اللہ پاک ایسا کو بھی پچھو اچھا رنگ علاقے دے اندر چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح تو اس کے والد صاحب کے بارے میں سنے خط یہ جڑا قرآن مجید پھرنا ہے انہاں ختم کیتے، ہاں میں اس ٹائم نہ آسا بھائی سنے آئی ہے کہ انہاں ختم کیتے، ہاں انہاں آیا کدے یہ ثابت ہے ناجائز ہے تو کل قیامتی والے جڑے کی اسی تو سب پکڑ سکتے وہ تو ختم ہو گیا، قرآن مجید پھرنا ختم، ختم پورے منڈا گچھے میں ختم، اور اس کا سوال کس کو سی اس ہائمہ میں انہوں کو سی پڑے گا، اللہ پاک اس کو بھی جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام ہے سی۔ این اصل کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ایسے لوگ کیا کرتے ہیں رسمہ بھی اگلے سرے بدعات بھی اگلے سرے، بس ان دی بنیاد رکھتے ہیں۔ اگے اللہ پاک تخفیف اخروی فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح عنہم، فرمایا جنہیں لوگ اس کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں، اللہ ان آستے آسمان دے دروازے ہی نہ کھول سی، جنت پہ داخل ہی نہ کر سی، ان دیا جی عادت ہے ان دا جنتا پہ داخل ہونا ہی ہے جی سوئی دے ناکے بچ اونٹ دا داخل ہونا، جی سوئی دے ناکے سوئی اونٹ پر آن نہیں جو لگتا، این وہ آدمی جنتا کو بھی نہیں جو لگتا جڑا اللہ دی آیات دی تکذیب کرے اور تکبر کرے، سمجھ آئی؟ اگر اللہ پاک جنت آلیں دس نے فرمایا کہ جڑے لوگ نیک ہو سن اللہ دی آیات دی تکذیب نہ کر سنو جنتا کو جل سنو، اور جنتا بھی جل سنو وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ مِنْ غِلٍّ، اللہ پاک ان دے دلوں میں کینہ تکبر بغض حسد ساری شیئیں کٹ سی۔ اس حال اگے اصحاب اعراف اور اس سورت دا نام کیا تھا؟ اعراف، اور اصحاب اعراف دا تذکر آ گیا۔ اصحاب اعراف کون ہیں؟ ایک وہ لوگ ہو سن جڑے
نہ جنتا پہ گئے اسن تے نہ دوسرا بچ اسن درمیان بچ اسن آرام واسطے جنت اور جنت دے درمیان ایک درجہ ہو سی اس میں کچھ لوگ ہو سن سمجھ آئی اس میں وہ لوگ ہو سن یہ جنتیوں کو تے سن تے مطلب ہے افسوس کر سن کے اسی پیچھے رہ گیا جنمیوں کو تے سنتے آسن ہو اچھا ہو گیا جی اسی جنم کو لو تو کیا ہو گیا بچ گیا پر ان دا اللہ پاک تذکرہ کرتا ہے کہ وہ جنتیاں نال مکالمہ کر سنو آسن اسن کو پانی دو اللہ پاک آسی نا یہ پانی جنت آلیں تو علاوہ تو میں سارے دے کی کیتے دے آرام کیتے دے اور جنم آلیں کو دے کہ وہ بڑے خوش ہو سن پناہ مانگ سنے ساری گال اللہ پاک کر دے تفصیلات دا ٹائم تے نہیں میں خلاصہ تو سمجھتا سکتا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلْنَاهُ هُدًى اور اتو آگے اللہ پاک ادعوا ربکم تضرعا وخفیا فرمایا اللہ کو پکارو تے آئزی نال پکارو تے آہستہ آہستہ پکارو انہو لا يحب المعتدین اللہ پاک حد کو زیادہ اگر نکلنے والے کو پسند اسی آہستہ آہستہ ذکر کرو تے آہستہ کرو دلاوے کرو اصل ذکر ہے ہاں کہتے حضور قلبی آہستہ آدمی ہاں حضوری ہستے تھوڑا جا مطلب آواز کو اچھا کرے تو جائز ہے جی سلسلہ قادریہ دے اندر ہے لیکن اصل ذکرہ دے اندر ہی ہے کہ اس کو کیا کرے انسان دلہ دے اندر اور فرمایا کہ زمین دے اندر اصلاح کو بعد فساد نہ کرو یہ وہ اس کو بعد یہ ساری گلا بیان کرنے کو بعد اللہ اتفاق کے واقعات شروع کر لے نوح علیہ السلام دا واقعہ اللہ شروع کر لے فرمایا ایسا نوح علیہ السلام کو پیغمبر بڑھا کے بھیجا اس توحید دی دعوت دیتی لوگوں کو آیا لیکن جڑے بڑیرے سے انہوں سنن دی گل نہ مانی تے دوے لوگوں کو مننے نہ دیتی 1000 سال تک نوح علیہ السلام سن تبلیغ کی تھی لیکن انہاں ظالمہ سن کے کیتا مطلب گل نہ سنی نوح علیہ السلام دی تے آخر کیا ہوا انہوں تے اللہ رب العزت دی طرف عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے انہوں کو پکڑ کے تباہ و برباد ذلیل و رسوا کیتا جڑے لوگ مننے والے سے 82 آدمی جڑے ایسے وہ بچ گئے باقی سارے تباہ و برباد ذلیل و رسوا ہو گئے ٹھیک ہے اس کو بعد اللہ قوم سمود دا واقعہ بیان کرتا ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام کو پیغمبر بڑھا کے بھیجا ایسا یہ وہ قوم آسی اصل میں تو سو دسا نا آدم علیہ السلام تو کہن کہ نوح علیہ السلام تک جڑا زمانہ آسا نا یہ انسانیت دا بچپن دا زمانہ آسا ایکڑا زمانہ آسا یہ بڑی خاص گل ہے ذرا توجہ میری طرف کر سو تو سن بڑا کام آسی یہ گل یہ زمانہ کیا سا بچپن دا زمانہ آسا اس وقت انسانیت بچپن بھی آسی تو سا شیس علیہ السلام اسی طرح ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام دی ویج پڑھو نہ تسی حیران ہو کہ بھئی کاشتکاری یہ کرو کپڑے یہ سیڑو فلانا کام یہ کرو فلانا جی جن کا بھی نہیں سمجھا دے اے جی مطلب ہدایت سی رہنمائی سی قوم سمود جڑی سی نا اس کو اور انسانیت جوان ہوئی ہے انسانیت کیا ہوئی ہے پھر جوانی آ گئی اور باقی قوم سمود جے طاقتور تے قوت والے لوگ اے جے کوئی بھی نہ سمجھ گئے 60 فٹ ان دے قد سمجھ آئی بڑے کڑیل جوان زمین تے پیر مارن تے زمین کم گئے چھے ایاں ہاتھاں نال مطلب ہے درختہ کو پکڑن تے جڑا کو کھیڑ کے پردے راہ چھڑن اے جی قوت طاقت سمجھ گئے لیکن اللہ پاک سن وہ کیا ہو گیا جوانی جڑی ہوتی ہے نا جوانی بھی مستانی ہوتی ہے ہاں زیادہ طاقت زور بھی جڑا ہوتا ہے نا وہ بھی آدمی کو کیا کر چھوڑتا ہے گمراہ خراب کر چھوڑتا ہے تو انہوں نے اندر بھی جس ٹائم طاقت زور آیا ہونا ہے نا اسی یہاں ہم چما دگ رہے پر خدا خدا سب جس حال بھی سب کو رہے دے نا اس تے اللہ کا شکر ادا کرو قسمیں کرے ایسی ذرا بھی تھوڑے جے پیسہ ہوتا یا کچھ ہوتا تو اس تک خیال ہے ایسی مسیتی بھی بیٹھے دے وہاں یا اس کی حالت ہوتی پتہ نہیں گمراہی دے کس پوائنٹ تک پہنچے دے وہاں بس اللہ ہے سمجھ آئی نہیں ہے اللہ جس کو جس حال میں رکھتا ہے وہ مجھ چنگا ہے اے شکر کرو اللہ سن سجدے دی توفیق دیتی دی مسیتی بھی بٹھا لے دے روزہ رکھے دے سمجھ آئی نہیں ہے
اچھا قوم سمود جڑی ایسی بڑے کڑیت جوانا سے نا وہ آتا سے من اشد منا قوت والا قوم. اللہ صالح علیہ السلام کو پیغمبر بڑھا کے بھیجا, آئے انہیں سمجھایا لیکن انہیں سنگال نہ منی. آخر آنے لگے ایسی تاں تو کوئی پیغمبر مان سا یہ سامنے استے تھو اٹھنی نکلے گا بنا استے سامنے بچہ دے پھر ایسی من سا. صالح علیہ السلام اللہ کے دعا کی تھی, اللہ سنایا ٹھیک ہے کدے منن تے میں پیدا اٹھنی خدا آگے کیا سا پڑی بھی جو کر لی پڑی بھی جو اٹھنی کٹ چھوڑی. سمجھ گئے. اور یہ آسے بھی اے جے کہ پتھروں کو تراش تراش کے کار بڑھا دیا ایسے. ہاں ایسے آج بھی مدائن صالح جڑے لوگ سعودی عرب پہ گئے ہو یا تھے کمیشن دے والے نال انہیں سنتے ہیں اسی مدائن صالح اگے بڑا مشہور ہے. یہ سعودی عرب دے ایریے میں چاہتا ہے علاقہ. اور اے واقعی خدا اللہ سناتے عرب والے کو واقعات بیان یوں کرتے جڑے عرب والے سین دے ایسے جڑے عرب والے نیڑے ایسے. سمجھ آئی. ورنہ تے اللہ سن کتنے پیغمبر بھیجے نے یہ جتھے ایسی جس علاقے میں اتنے بھی پیغمبر آئے ہیں لیکن کدے انہاں پیغمبراں دا تذکرہ ان دے سامنے کیتا جلدا قرآن بھی کیتا جلدا عرب والے کے سین دے ایسے. ان اے چند انبیاء دا تذکرہ اے لوط علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام ان دا تذکرہ احساس کرتا ہے کہ انہوں کو وہ عرب سین دے ایسے. سمجھ آئی. بہرحال اللہ پاک سن ان دی طرف وہی بھیجی لیکن انہوں سن بھی گل نہ منی. آخر اجڑی معجزہ اونٹنی سی نا اس تے بھی کہ کیتا کھور کپ چھڑے مر گئی اونٹنی مری. جس ٹائم اللہ پاک دی طرف ہے نا تو پھر کیا ہے عذاب آیا فاخذہ الرجفۃ فاصبحوا فی دارہم. اللہ پاک کہتا ہے آسمان تو چیخ ماری جبرائیل علیہ السلام سے تے اس چیخ سنے نا کہ پکڑیا تے فاصبحوا فی دارہم جاثمین صبح مرے جیسے. پھر اس کو بعد ایک اور قوم آئی سی قوم لوط. انہاں کیا کیتا ہم جنس پرستی شروع کر کی تھی. اس وقت بھی دنیا دے اندر اس چیز کو بڑا عام کرنے واسطے بڑا کوشش لائی دی ہے. بڑے مطلب یہ وہ حتیٰ کہ پاکستانی یونیورسٹیاں دے اندر پروفیسروں کو باقاعدہ پیسے دے تو جلتے ہیں کہ اس طرح لیکچر دو لوگوں کو اس کمے تک کیا کرو لاؤ. ہم جس پرستی لواتت سمجھ گئے نڈے نال کام کرنا. سمجھ آئی. حالانکہ دیکھو ہے قوم اس تے اللہ دی طرف عذاب آیا ہے. اللہ دی طرف کیوں ہے عذاب آیا ہے لیکن پھر بھی عبرت نہ حاصل کرنی. قوم لوط دے اندر ایک بیماری ایسی اللہ رب العزت لوط علیہ السلام آن کے سمجھایا لیکن انہوں نے بھی گل نہ منی. تو وہ آخر میں آنے لگے آخر جو من کریت مجھ پاک پڑھنا ہے اس کو کیا کرو بستی میں جو کڑو انہم اناس یطہرون. سمجھ گئے. اللہ پاک سن کے کی فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ اس کو بھی اس نے کرا لی بچیوں کو بھی کیا کیتا سوائے اس دی بیوی دی کی جی بیوی کافرہ سی. اللہ پاک سن اس کو کانت من الغابرین کیا ہو گئی عام ترنا. اللہ پاک سن آسمان تے کھاڑ کے اٹھ کو پٹک کے تلے مارے تے ہوتے پھر پتھر دی بارش برسائی اور پھر اللہ پاک سن کے کیتا انجام اس دے کیتا. پھر اس تو بعد ایک اور قوم دا تذکرہ اللہ پاک کرتا ہے قوم شعیب دا. اللہ پاک کہتا ہے دیکھو قوم شعیب اس قوم دے اندر کیا سا ناپ تول دے اندر کمی کر دی ایسی ڈاکے مار دی ایسی لوگ راہ بھی بیٹھ کے سننا آسی بڑی متمدن قوم آسی. ہاں بڑے متمدن تھے یہ. ہاں کاروباری لوگ تھے نا متمدن تھے تو عام تجارتی لوگ تھے. ناپ تول کے اندر کمی شروع کر دی انہوں نے. اسی طرح ڈاکے مارنا شروع کر دیا دوسرے کا پیسہ غصب کرنا ہڑپ کرنا شروع کر دیا. جڑا کام آج کل شروع ہو جائے. ہاں توکھا فراڈ کر کے 2 کلو پیسے چکرنے ٹھیک ہے نا. یا اسی طرح 2 دی کنپٹی تے پستور رکھ کے جی طرح کراچی دے اندر ہوندے معاملات ہونے. ہاں پستول کٹیا جی کٹ کے لے جی دے اسی ٹائم مطلب دکان خالی کی تھی یا کوئی آدمی جلدا ہے اس کا جیب خالی کیتا ہوگا. سمجھ آئی نہیں. تو ایک کام ان نے اندر آسا اللہ پاک سن کے کیتا انہوں کو تباہ و برباد ذلیل و رسوا کیتا. اللہ پاک آتا کرتے تسی بھی نہ سمجھ سو تو فاخذت الرجفۃ زلزلہ ہونا تے آیا فاصبحوا فی دارہم جاثمین. صبح اپنے گھراں وچ اوندے ہوئے دیکھے ہوئے جیسے پہلے جیسے. یہ واقعہ اللہ پاک سے بیان کیتا.
یہ سارے واقعات بیان کرنے کو بعد آخر میں اللہ نصیحت کرتا ہے آتا ہے لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر انہاں بستیاں لے انہاں دیساں لے اے نبیاں دی امتاں لے اے کہ کرتے ایمان آن دے تے تقوی اختیار کرتے تے اسی انہاں تے آسمان زمین تو کہ کراں برکتاں اور ایک قانون تے ضابطہ اللہ پاک دا بڑے تو ساستے بھی ہے کہتے اس تے اندر تقوی ہو سی ایمان ہو سی تے اللہ پاک اپنی رحمت برکتاں فرما سی جس ٹائم اسی بھی وہی کام کرنے شروع کر کے انسان جڑی پہلی امتاں جنت اللہ پاک دی طرف عذاب آیا تے اصل نال بھی وہی معاملہ ہو سی اس کو بعد بڑی تفصیل نال ضرب و بس نال اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان کرتا ہے مختصراً میں اس کو بیان کر دیتا ہوں باقی سنے جاتا تو سہ کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو لائے اس کو آیا کہ میں اللہ پاک دی طرف کیا نبی ہیں ہاں میں نشانیاں کیا ہیں کہا کہ نشانی ہیں لاٹھی سٹھی ساتھ بن گئی ہاتھ کٹیا بالکل کیا ہو گیا روشن ہو گیا فرعون سنا ہے مطلب ہے تو جادو ہے جادو کر کے آسان کو جادو نہ ٹوٹانے میں جادوگر جمع کر سا جادوگر جمع کرنے شروع کی تھے آخر جادوگروں کا تیرے مقابلہ ہوا ہے جادوگر ہار گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے جت گئے موسیٰ علیہ السلام جس ٹائم جت گئے تھے جادوگر مسلمان ہو گئے اس طرح ہے تسی بھی مسلمان ہوئے بڑے پچھنے کو پہلے میں تو اس کے ہاتھ تے پیر کر سا اگو انہوں سنا ہے جے کس کرتے کر ایسی مسلمان ہو گئے بن آخر پھر کیوں ہے مشورہ کیتا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون سن اپنے درباریاں نال کہ کیتا جو ہے سمجھ گئے پھر مشورہ کرنے کو بعد وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اللہ پاک سے پھر انہوں نے عذاب بھیجے بہت سارے عذاب آئے جوہ دا عذاب پتہ نہیں خون دا عذاب تفلانا آواز تفلانا فلانا 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 آخر کرتے اللہ سن فرعونیوں کو تباہ کیتا موسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے اس پہ ایمان آنے والے جلے ایسے انہوں کو کیتا کہ دریا کو پار کر کے کامیاب کیتا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكِفُونَ جس ٹائم دریا کو پار ہوئے یہ بھی بنی اسرائیل بھی تو بڑے عجیب سے نا اینا سنا قوم دے ہجری کے گردی ایسی بسرے دی توجہ کر دی ایسی یہ موسیٰ علیہ السلام کو آنے لگے استا بھی کوئی خدا بڑھا کے ایسا کو دے دیا اسی اس کی کیا کرا پوجہ کرا موسیٰ علیہ السلام کو نبی کو بڑی اس گلہ تو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی شرکی گل کرے تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی دور تک گئے اللہ پاک سے کتاب دی تھی اس سارا اس کا تذکرہ اتنے موجود ہے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک کو ہے میں تو کو دیکھنا چاہنا اللہ پاک اسی دے اندر ذکر فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے لن ترانی تو کو دیکھ راکتا اللہ پاک سن اپنا جڑی تجلی اسی پہاڑ تے پائی پہاڑ ریزہ ہو گیا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے ہو گئے گر گئے اس تا سارے دا تذکرہ اللہ پاک کرتا ہے پھر اللہ پاک آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو میں کتاب دی تھی وہ کتاب کیا سی وَمَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہر شئی دی کی ایسی اس کے اندر نصیحت آسی تے تفصیل آسی فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ پس اس کو قوت نال پکڑ اپنی قوم کو اس نال حکم دے سَوْرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ فرمایا فاسقوں کو میں کہ کر سا جہنم میں داخل کر چھوڑ سا اے ساری اللہ پاک ذکر فرمانے پھر اللہ پاک آتا تسی بنی اسرائیلیو اے جو تو سن مطلب ہے پھر کے کیتا موسیٰ علیہ السلام کتاب کے کیا ہے تو سب بچڑے کو کے کیتا ہے سب معبود پڑھائے دا سب موسیٰ علیہ السلام سے تختیاں سٹیاں موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا وہ ساری گلہ دا اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام تے جلا آپس پیچ کیا ہوا ایسا جھگڑا ہوا ایسا اس تے بھی تذکرہ کر دیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے 70 آدمی چونے تو کتھے کھڑے کوئی دور تے کھڑے کوئی دور تے مطلب ہے جس ٹائم وہ گئے وہ تھے آنے لگے کہ اسوں کے پتہ خدا آتے کون آتے آپ نے کہا سن کے بھی خدا دی گل کہ بڑی کتاب ہے اسوں کے پتہ خدا سامنے آ گئے سو گواہ ہے خدا کو سامنے کتھے آندا ہے خدا سب کے گیتا ہے کو مار چھڑیا جس ٹائم موسیٰ علیہ السلام پھر آنے لگے یا اللہ ہوں میں جلسہ اگر مجھ کو نہ چھوڑ دیا سے تو ہوں 70 آدمی اندے مار گئے تو پھر پکے ہو سی احساس تو خدا ہے نا کو زندہ کر
خدا سن پھر ستروں کی کیتے زندہ کیتے اس ساری گلہ دا اللہ پاک تذکرہ آیات دے اندر فرمانے اس سارے دا سارا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ پاک آتا ہے اے امت محمدیہ ایک نبی تو سنی ترقی میں پیچ چھڑے اور اے نبی کیا جائے اے نبی امی ہے نبی کیا ہے امی مطلب اس کسا استاذہ کو لو پڑھیا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ سمجھ آئی نہیں ہے نبی امی دا مطلب کہ کسا استاذہ کو لو اسے نہیں پڑھیا اور اے اللہ وہی کرتا رہے اللہ آپ پڑھاتا رہے نبی کو سمجھ آئی نہیں آئی اور اے دلیل آسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت سچے نبی ہونے دی کہ کسا استاذہ کو لو نہیں پڑھے لیکن ایک کتاب پڑھ رہے سمجھ آئی تو لازمی ایک آدمی کسا استاذہ کو لو نہ پڑھے ہوئے تو ایک کتاب ہے جا کلام پڑھ دو ہوئے کہ جڑا پہلی دنیا تے وہ آئے ہی نہ ہوئے تو پھر اس غلط کی دلیل ہے کہ وہ اللہ دا کہ سچا نبی ہے نا اللہ پاک آتا ہے نبی امی ہے اور اس کا تذکرہ یہودی عیسائیت پہلی کتابوں دے اندر موجود ہے تستی دے اندر تورات انجیل دے اندر موجود ہے امر کرتا ہے نہیں دا معروف دا امر کرتا ہے نہیں کو منع کرتا ہے حلال چیزوں کو تو سانستے کیا کرتا ہے پاکیزہ چیزوں کو تو سانستے حلال کرتا ہے سمجھ آئی نہیں آئی اور جنیاں خبیث چیزیں گندیاں چیزیں انہوں کو تو سانستے کیا کرتا ہے وَيَزَا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور تو سانتے جڑے توق غلامی دے توق تو ستے گلہ دے اندر پہ دے سے انہوں توقوں کو کڑنے استے ہیں سمجھ آئی نہیں آئی وہ پھندے جڑے تو ستے گلہ دے اندر غلامی دی پہ دے سے انہوں پھندے کو کیا کرنے استے ہیں کڑنے استے ہیں وَعَذَّرُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا فرمایا جڑا آدمی اس تے ایمان آدھا اس تی توقیر کی تھی اس تی نصرت کی تھی قیامتی والے دن اللہ پاک انہوں کو فلاح کرنے والے داخل کر سی پھر اللہ پاک آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر انی رسول اللہ علیکم جميعا اے ساری دنیا دے انسانوں میں تو سارے دی طرف کے نبی بڑھا کے بھیجے خدا سے پھر آگے اللہ پاک پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام دی امت دا واقعہ اللہ پاک ذکر فرمانے کہ اللہ پاک سن کے کیتا پانی دی ضرورت پہ انہوں کو تو چشمے تک بٹے تک ماریا تو چشمے نکلائے پانا سمجھ گئے ہر آدمی سنا پڑا اللہ پاک آتا ہے تو سنت میں بادلہ دا سایہ کیتا پھر تو سنت مانا اور تھلبہ نازل کیتا کہ لیکن تسی ظالم ہے جو تو سن کے کیتا تو سنا مطلب ہے مان سلوہ کھانے دے بجائے مطلب ہے جس ٹائم تو سن ساگ تے دال مانگی میں ہے جلو پرلے علاقے پہ تستے علاقے تے جڑیں سن کے کیتے تے قبضہ کیتے تے جلنا تستا کام ہے فتح دینا میں رضنا ہے موسیٰ تو فضا بانتا و رب کا فقا تو تے تو خدا جل کے کھلو اتنا آؤ نہ کائے جو نسی تھی کیا فرمایا گلہ ہے جی کرتے ہیں اور حالت ہے سمجھ آئی نہیں ہے اچھا پھر اللہ پاک آتا ہے اے جن اے نہیں بچے قوم ہے جی آئیے جنہوں کو افتیالے دڑے اللہ پاک آیا مچھیاں انہوں نے کیتا ہفتے والے دہڑے مچھیاں پکڑنے ہستی لے کرنے شروع کر کے تھے آگے ہوسیاں بڑھاؤں نا ہفتے والے دہڑے مچھیوں کو ہوسیاں پہ ڈاک کرنا تھا تارا والے دہڑے پکڑوں سمجھ آئی نہیں آئی اللہ پاک آتا پھر میں انہوں کو بندر تے خنزیر بڑھایا اس کا تذکرہ اللہ پاک کر دے اللہ پاک آتا پھر یہ ہویا کہ فخلف من بعدہم خلفن ان دے پہلے کدے اچھا سے نہ تو انہوں کو بعد جڑے بھی آندے رہے نلائق جانشین آندے رہے او نہ سن کتاب دی کیے کیتا ظلم و ستم کیتا اور پھر بعد میں جڑے اندے پچھو کیا تھا نا گدی نشین جڑے آئے نا او نہ سنایا ہو جی اسی تو بزرگ ہیں جی صاحبزادے ہیں جی اسی فلانا ہیں جی او سیغفر لنا اسا کو تے اللہ کہہ کر سی اسی بخشائے نے اللہ اسا کو بخش کر سی اس قسم کی گلاں کیتیاں عمل نہ کیتا عمل چھوڑنے دی وجہ تو اللہ پاک سے ذلیل اور رسوا دوئی وجہ اللہ پاک یہ بیان کرتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَالظُّلَّةِ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ اللہ پاک آتا ہے تسی یوں ہو نا تو جس ٹائم تو کوئی دور پہاڑ تو خدا سن موئے جینے کیتے ہو تلے آئے ہو جس ٹائم اور لوگ پوچھنے لگے خدا سنا ہے سخلے مان کنو تے اوکھے پہ نہ بنی خدا کے کیتا دور پہاڑ ہوں دے ہوتا ہے یہ کر کے دا مندے ہو یا نہ مندے تے سٹا تو سٹا جی انہیں ٹاکا ہی ہو گئے سا تو پھر جس ٹائم ٹاکا مطلب ہے دوتا ہے نہ ہے خدایا مندے اسی کیا کر دیا مندے ہیں پھر کیا کرنے لگے جس ٹائم ٹاکا پیچھے گیا نا تو پھر من کرو گے
اے جی ظالم ہے اللہ پاک آتے ہیں جب پھر اس کو بعد اللہ پاک عالم ارواح کا تذکرہ کرتے ہیں فرمایا کہ تو سب کو پتہ ہے عالم ارواح کے اندر میں تو سارے کو کی کیتا سے جمع کر کے الستو بربکم والا وعدہ کہدا تو سارے اس وعدے تک کی کیتا بڑا اقرار کیتا آیا کہ یا اللہ تو اس رب ہے سے تو کے کر سا لیکن بعد میں تو سیکھے ہو گئے اور دنیا میں آ کے داخل ہو گئے. پھر اس کو بعد اللہ پاک بنی اسرائیل دے ایک جنے دا ذکر کرتا ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے میں آ گیا سا آسا بڑا اللہ دا ولی مستجاب الدعوات جس کو کیا ہے بلن باورا یہ مستجاب الدعوات آسا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف لوگوں سے اس کو آیا کہ تو کے کر بد دعا کرتے اس ہاتھ حالانکہ آپ نے چاہے ایسے اس کی بیوی کو استعمال کیتا سا تو اللہ پاک سن کے کیتا اس کو کتا بڑھا گیا سمجھ گئے تو فرمایا ان تحمل علیہ یلحظ او تترک یسا کدے تو اس کو ہاتھ لاوے تو پھر بھی آپتا ہے جی کتا ہا 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 کر دیتے ہیں جب چھوڑے تو پھر بھی کیا ہے آپتا ہے یہ اس کا تذکرہ اللہ پاک سنے تھے کیتے ہیں. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ اللہ پاک آتا ہے جہنم پہ میں سارے کو داخل کر سن جہنم کو میں کہ کر سن پڑھ سن وَلَوْلَا الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى یہ تذکرہ کرنے کے بعد پھر اگے اللہ پاک دفع شبہ کرتا ہے کہ تاخیر کی کرتے اللہ پاک عذاب دے اندر اللہ پاک آتا ہے میں تاخیر اس واسطے کرتا یہ استدراج ہے. یہ کیا ہوتا ہے استدراج ہوتا ہے ورنہ اللہ پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ رکھتا ہے نا لیکن اللہ فوراً نہیں پکڑتا مولت دینا ہے ٹیل دینا ہے فَأُمْلِي لَهُ مِنَّ كَيْدِ مَتِينٍ یہ استدراج دے طور پہ ہوتا ہے اس کو یہ مطلب نہیں کرنا چاہیے. پھر ایک اور سوال مشرکین سن کیتا اسا کو دسو قیامت کدوں آسی اللہ پاک سنا ہے اے نبی انہاں کو دسو علمها عند ربی اس کا علم کس کو ہے بڑے رب کو ہے لا یجلی لوقتها الا هو اس کا وقت سوائے خدا دے کسا کو بھی پتا نہیں ثقلت السماوات والارض. اچھا یہ ساری گل کرنے کو بعد اگے اور اللہ پاک ایک عقیدے والا مسئلہ دستا ہے آتے اے بڑے نبی اعلان کر قل انما علمها عند اللہ یہ قیامتی کا علم کس کو ہے اللہ کو ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ اس کے کو سمجھ دے نہیں. اور دعا اعلان کر رہے میرے نبی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ میں کسا کو نفع تے نقصان دینے دا مالک کون آتا ہے خدا آتا ہے. اے نبی تو لوگوں کو اے گل کر اپنی طرفوں اپنا دس سمجھ گئے کہ میں کسا کو نفع نقصان نہ دیتا. تو پھر کدے کسوری آدمی دے بارے میں چل گیا ہے فلانا مشکل کشا ہے فلانا حاجت روا ہے صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجیدہ میں خدا انہوں کو خالد ہے کہ تو مشکل کشا تے حاجت روا نہ. تو پھر ایک آدمی کسوری دے متعلق یہ عقیدہ رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے متعلق یا کسوری ولی دے متعلق یہ رہا ہے کہ فلانا حاجت روا ہے فلانا مشکل کشا ہے فلانا دستگیر ہے فلانا کیا لجپال ہے فلانا داتا ہے یہ سارے عقیدے کے غلط ہیں. آگے اللہ پاک کیا آتا ہے لو کنت اعلم الغیبا اے نبی اعلان کر کہ اگر میں غیب جاندہ ہونا لستکثرت من الخیر میں مجھ ساریاں خیرہ حاصل کر کنا وما مسنی السوء تو مجھ کو تکلیفہ نہ ہونیاں جدو مجھ کو تکلیفہ ہوئیں میں مجھ ساریاں خیرہ حاصل نہیں کر رکھیاں. تو اس غلط دلیل ہے کہ میں غیب بھی نہ جانتا. اس تو بعد کے اور کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن مجیدہ میں خدا انہوں کو اعلان کرا لے تو جب نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے تو کوئی اور غیب جانتا ہے لہذا ایک غلط عقیدہ ایک غلط اللہ میں کیا فرمایا نبی اعلان کر قل اعلان کر ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون میں نہ مگر صرف اور صرف تو سب کو ڈرانے والا تے خوشخبری دینے والا اس قوم کو جڑی کیا نہیں ہے ایمان ہے. هو الذی خلق لکم من نفس واحد اللہ پاک آتا ہے میں دیکھو تو سب کو ایک ہی نفس کو پیدا کیتا پھر تستی بیوی بڑھائی تاکہ تسوں کو سکون ہوئے باقی بیوی اور کرا پہ ذرا بیوی نہ ہوئے تو کم کی پہ سکونی ہوتی ہے
جس کی بیوی مار گئی اس کو پوچھو کتنی انسان واسطے مسائل ہونے سمجھ آئی نہیں ہے. پھر مطلب ہے تو کرتے کتوں کتھا تک پہنچایا. فرمایا کہ اے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو نا. اگے اللہ پاک ایک اور مسئلہ دستا ہے. فرمایا جنہوں کو خدا سوا تسی پکار دے ان الذین تدعون من دون اللہ. بڑے دوستو بزرگوں پراؤ کدے تسوں کو شاہ کہنا تو یہ سورہ کیڑی ہے آراف ہے. آیت نمبر کیا ہے 193 194 195. کار جول کے کھول کے تسی ترجمہ دے ہو سمجھ گئے. بے شک کسا بریلویہ دا ترجمہ دے ہو کسا شیعہ دا ترجمہ دے ہو نہ دیوبندیہ دا ترجمہ دے ہو تو سمجھ آگے سی یہ آیتہ دا خدا کے مطلب بیان کے دستا. اللہ آتا ہے جنہ سوار تسی مو کو پکار دے ہو نہ بڑے سوار جنہ کو تسی کے کرتے ہو پکار دے ہو. عبادن امثالکم اے تسیں جے جے انسان ہیں بندن تسیں جے جے کین بندن آجز ہیں جیاں تسی مسکین ہو آجز ہو جیاں تسوں کو ضرورتیں اندیاں بھی کین ضرورتیں دے آج دن فدعوہم تسی انہوں کو پکارو. اگر پکار آئے تو تس دیئے پکار کدے بھی پورا نہیں کرنا. ان دے پیر ہیں جی ٹورا کو جس نال اور قبرت ہے جس پیر صاحب دی قبرت ہے تس جل کے کدے منگ دیو وہ ٹورک دے. اس دے ہاتھ ہیں کہ جس نال وہ پکڑا ہے. اللہ پاک آتے اس دی آنکھیاں ہیں جس نال دے ہے. اس دے کان ہیں جس نال سڑسی. جب کچھ بھی نہیں تو پھر تسی کی مطلب ہے اس کو پکار دے ہو. اس اللہ کو کی نہ پکار دے جڑا سارے کام تو اس تے سدھے کرتے. ہاں اے مسئلہ بیان کیتا ہے. پھر اس کو بعد آخر بھی ان آخری مسئلہ آ گیا. اللہ پاک آتا ہے قرآن مجید پڑھنے دا ادب ہے. جس ٹائم بھی قرآن پڑھے جو ہے اس کو غور نہ سنو خاموش رہو. یہ قرآن دا ادب ہے. اس واسطے قرآن پڑھے جو ہے پڑھنا تو سنت ہے لیکن سننا فرض ہے. سمجھ آئی نہیں ہے. اسی واسطے اسی آیت کو استدلال کر کے ایسی یہ آتے ہیں کہ اگر امام صاحب پڑھ رہے تو پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کچھ جاہل لوگ اہل حدیث وہ مطلب ہے لا صلاۃ الا بفاتحہ لا صلاۃ الا بفاتحہ اس کے حدیث کو حدیث ہے یا قرآن مجید ہے جی. سب تو پہلے اسی قرآن مجید تے عمل کرساں پھر قرآن مجید تو